میری پیاری بہنوں، کیا آپ جانتی ہیں کہ وہ کون سا خاص وقت ہے جب اللہ تعالی خود آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ یہ وہ لمحہ ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے مگر ایک پاکیزہ بندی اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہے۔ کیا آپ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا چاہتی ہیں؟ کیا آپ اپنے اولاد کی کامیابی اور گھر میں سکون کی متلاشی ہیں؟ کیا آپ جاننا چاہتی ہیں کہ تہجد کی نماز کا وہ کون سا سادہ طریقہ ہے جس سے آپ اللہ تبارک و تعالی کے سب سے زیادہ قریب ہو سکتی ہے؟ بہت سی بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ تہجد بہت مشکل ہے یا اس کے لیے مخصوص صورتوں کی قید ہے، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام غلط فہمیوں کو دور کریں گے۔ ہم تہجد کے آسان ترین طریقے، اس کی فضیلت اور ان قیمتی انعامات کے بارے میں بات کریں گے جو تہجد گزاروں کے نصیب میں لکھے جاتے ہیں۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر آپ اپنے رب سے محبت کا حقیقی اظہار کرنا چاہتی ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ یہ معلومات آپ کے دل کو منور کر دیں گی۔ محترم ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں نماز تہجد کی۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ نماز تہجد کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ان میں کتنی رکعت نماز پڑھی جاتی ہے؟ سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی چاہیے؟ کون سی صورتیں پڑھی جا سکتی ہے؟ کون سی دعائیں مانگنی چاہیے؟ اور آخر وہ کون سی برکتیں ہیں جو تہجد پڑھنے والوں کے نصیب میں لکھی جاتی ہیں؟ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتی ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، ذرا تصور کیجئے کہ پوری دنیا سو رہی ہے، ہر طرف خاموشی ہے، رات اپنی آخری گھڑیاں گزار رہی ہیں، لیکن ایک مومنہ، نمازی اور پاکیزہ بندی اپنے رب کے حضور کھڑی ہے۔ اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور وہ اپنے رب سے دل کی باتیں کر رہی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ یا بندی اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ میری بہنوں، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے۔ یہی نماز تہجد ہے، یہی وہ عبادت ہے جس کی فضیلت قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے اور جسے نیک لوگوں کی پہچان قرار دیا گیا ہے۔ میری بہنوں، نماز تہجد پڑھنے کے لیے کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سو جائیں اور پھر فجر سے پہلے بیدار ہو کر وضو کریں اور 2 رکعت نماز سے آغاز کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے، اس لیے 2، 4، 6، 8 یا جتنی توفیق ہو پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر کسی بہن کو زیادہ وقت نہ ملے تو صرف 2 رکعت بھی کافی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے اخلاص کو دیکھتا ہے، نمازوں کی تعداد کو نہیں۔ بہت سی بہنوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ تہجد میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی چاہیے؟ یاد رکھیے، قرآن و حدیث میں نماز تہجد کے لیے سورہ اخلاص کی کوئی مخصوص تعداد مقرر نہیں کی گئی۔ آپ سورہ اخلاص پڑھ سکتی ہیں، سورہ فلق بھی پڑھ سکتی ہیں، سورہ ناس بھی پڑھ سکتی ہیں، یا قرآن کریم کی جو سورت آپ کو بہت زیادہ یاد ہو وہ پڑھ سکتی ہیں۔ بعض لوگ مختلف تعدادیں بیان کرتے ہیں، لیکن شریعت میں نماز کے لیے کسی خاص صورت یا خاص تعداد کو لازم قرار نہیں دیا گیا۔ میری محترم ماؤں اور بہنوں، نماز تہجد میں سب سے قیمتی چیز لمبی دعائیں ہیں۔ جب آپ نماز مکمل کر لیں تو اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دیجئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے،
اپنی اولاد کی کامیابی کی دعا کیجیے، اپنے شوہر، والدین اور گھر والوں کے لیے خیر مانگیے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے تو اپنے رب سے عرض کیجیے، کیونکہ وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ ذرا سوچئے کتنی خوش نصیب ہوتی ہے وہ عورت جو رات کے آخری پہر اپنے رب کے حضور کھڑی ہوتی ہے۔ جب دنیا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی فریاد سنتا ہے۔ جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جوڑ دیتا ہے۔ جب آنکھیں آنسو بہاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان آنسوؤں کو ضائع نہیں کرتا۔ میری پیاری بہنوں، اگر آج تک آپ نے تہجد کی عادت نہیں بنائی تو آج ہی ارادہ کر لیجئے، چاہے صرف 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو، لیکن اب کے اپنے رب کے ساتھ اس خوبصورت تعلق کا آغاز ضرور کیجیے۔ یقین جانیے تہجد صرف ایک نماز نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا اعلان ہے، بندگی کا اظہار ہے اور رحمتوں، برکتوں اور سکون کا خزانہ ہے۔ محترم سامعین، خاص کر میری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر نماز تہجد کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت سی بہنیں یہ سوچتی ہے کہ شاید تہجد کے لیے کوئی الگ نماز ہے، کوئی الگ طریقہ ہے یا کوئی خاص صورتیں ضروری ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تہجد کا طریقہ عام نفل نماز ہی کی طرح ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ رات میں ادا کی جاتی ہے۔ میری محترم بہنوں، جب آپ رات میں بیدار ہوں تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے جگایا۔ اس کے بعد اچھی طرح وضو کیجیے۔ وضو کے دوران یہ نیت رکھیے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے پاکیزگی اختیار کر رہی ہوں۔ پھر کسی پاک جگہ پر قبلہ رخ کھڑی ہو جائیے اور دل میں نیت کر لیجئے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے 2 رکعت نماز تہجد ادا کر رہی ہوں۔ یاد رکھیے، نیت زبان سے بولنا ضروری نہیں، دل کا ارادہ ہی نیت ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کیجئے، ثنا پڑھیے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیے اور اس کے بعد قرآن مجید کی جو صورت یاد ہو وہ پڑھیے۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس یا کوئی بھی صورت پڑھی جا سکتی ہے۔ شریعت میں تہجد کے لیے کسی خاص صورت کو لازم قرار نہیں دیا گیا۔ پھر رکوع کیجئے اور اطمینان سے سبحان ربی العظیم پڑھیے۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھ کر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہیے۔ پھر سجدے میں جائیے اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیے۔ سجدہ بندے کے لیے اللہ تعالی سے سب سے زیادہ قربت کی حالت ہے، اس لیے سجدوں میں خوب دعا کیجیے اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے دل کی باتیں عرض کیجیے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیے اور سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد رکوع اور سجدے مکمل کیجیے۔ دوسری رکعت کے آخر میں التحیات، درود ابراہیمی اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیجیے۔ میری پیاری بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 4 رکعت پڑھنا چاہتی ہیں تو 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیریے، پھر 2 رکعت الگ پڑھیے۔ اگر 6 رکعت پڑھنی ہو تو 2 رکعت کر کے پڑھیے۔ اگر 8 رکعت پڑھنی ہو تو بھی 2 رکعت کر کے ادا کریں۔ اب ایک اہم بات سن لیجئے، اگر آپ نے عشاء کے بعد وتر نہیں پڑھے ہیں تو تہجد کے بعد وتر ادا کیجئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر رات کی نماز کے آخر میں وتر ادا فرمایا کرتے تھے۔ لیکن اگر آپ عشاء کے بعد ہی وتر پڑھ چکی ہیں
تو دوبارہ وطر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ میری محترم ماؤں اور بہنوں، تہجد میں لمبی قرأت کرنا مستحب ہے، لیکن اگر کسی کو زیادہ قرآن یاد نہ ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کی استطاعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ آپ کو جتنا یاد ہے اتنا پڑھ لیجئے اور سورہ اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑے ہو جائیے۔ یاد رکھیے، تہجد کا اصل حسن صرف رکعاتوں کی کثرت میں نہیں بلکہ دل کی حاضری، عاجزی، خشوع اور اخلاص میں ہے۔ ممکن ہے ایک عورت صرف 2 رکعات پڑھے، لیکن ایسا اخلاص ہو کہ اس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے، اور ممکن ہے کوئی بہت سی رکعاتیں پڑھے مگر دل حاضر نہ ہو۔ اس لیے میری بہنوں، جب آپ تہجد کے لیے کھڑی ہوں تو یہ احساس اپنے دل میں زندہ رکھیے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوں، وہ میری ہر بات سن رہا ہے، میری آنسوؤں کو دیکھ رہا ہے اور میرے دل کے راز جانتا ہے۔ پھر اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے شوہر اور اولاد کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خوب دعائیں مانگیے۔ یہی وہ لمحات ہے جو بندے کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ محترم سامعین، خاص کر میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آئیے نماز تہجد کی فضیلت اور اس کی عظمت و انعامات کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ میری بہنوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے اور سحری کے وقت اپنے رب سے مغفرت مانگا کرتے تھے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا ذکر اپنی کتاب میں کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ وہ رات کے اندھیروں میں بھی اپنے رب کو نہیں بھولتے تھے۔ جب لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں تب وہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے طلبگار بنتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف تھے۔ آپ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب ترین نبی تھے، پھر بھی آپ راتوں کو اتنا قیام فرماتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے۔ جب آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو بخشے ہوئے ہیں، پھر اتنی مشقت کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ذرا سوچئے، جب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا اہتمام فرماتے تھے تو ہم جیسے گنہگار بندوں کو اس عبادت کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ میری ماؤں اور بہنوں، ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری حصے میں بندوں کو پکارتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے معاف کر دوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں۔ میری پیاری بہنوں، یہ وہ وقت ہے جب زمین پر خاموشی ہوتی ہے لیکن آسمانوں سے رحمتوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب مانگنے والے کی جھولی خالی نہیں لوٹتی۔ میری محترم بہنوں، اگر آپ اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کی دینی اور دنیاوی کامیابی چاہتی ہیں، اگر آپ اپنے گھر میں سکون، محبت اور برکت چاہتی ہیں تو تہجد کے وقت اپنے بچوں کے نام لے کر دعا کیجیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اولاد کے لیے دعا کی تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے بڑھاپے میں انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا نیک بیٹا عطا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے اور اس کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔
میری پیاری بہنوں، یاد رکھیے کہ تہجد صرف ضرورت کے وقت پڑھنے کی نماز نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت پیدا کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ بعض لوگ صرف مصیبت میں اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے خوشی میں بھی اپنے رب کے حضور جھکتے ہیں اور غم میں بھی۔ یہی اخلاص ہے، یہی سچی بندگی ہے۔ اور میری بہنوں، اگر کبھی آپ تہجد کے لیے نہ اٹھ سکیں تو مایوس نہ ہوں، دوبارہ کوشش کیجئے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ انسان نیکی سے دور ہو جائے، لیکن مومن بار بار کوشش کرتا ہے۔ آج 2 رکعات سے آغاز کیجئے، کل 4 رکعات پڑھ لیجئے، پھر آہستہ آہستہ یہ عبادت آپ کی زندگی کا خوبصورت حصہ بن جائے گی۔ یقین جانیے کہ تہجد پڑھنے والی عورت کے دل میں ایک خاص سکون پیدا ہو جاتا ہے، اس کے ایمان میں مضبوطی آ جاتی ہے اور وہ اپنے رب کے زیادہ قریب ہو جاتی ہے۔ میری ماؤں اور بہنوں اور میری بیٹیوں، دنیا کی ہر چیز ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ حسن ختم ہو جائے گا، دولت ختم ہو جائے گی، جوانی ختم ہو جائے گی، لیکن وہ سجدے جو اللہ تعالیٰ کے لیے کیے گئے ہوں گے، وہ دعائیں جو آنسوؤں کے ساتھ مانگی گئی ہوں گی، اور وہ راتیں جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزری ہوں گی، وہ کبھی ضائع نہیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید قرآن و حدیث کی روشنی میں مستند اور ایمان افروز ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، اپنے عزیز و اقارب تک شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور تمام مسلمانوں کو نماز تہجد کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین، کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے یا رحمان، یا رحیم، یا غفور، یا ستار، یا وہاب، اور اپنے مرحوم والدین، رشتہ داروں اور تمام مرحومین کے لیے دعا کی درخواست بھی لکھیے تاکہ سب مل کر ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور ہمیں بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، ہماری اس گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ تہجد کی نماز اللہ تبارک و تعالی سے بندے کے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ یہ عبادت رکعتوں کی تعداد کی نہیں بلکہ دل کی حاضری اور سچے اخلاص کا نام ہے۔ وہ عورت کتنی خوش نصیب ہے جو رات کے آخری پہر دنیا کی پرواہ کیے بغیر اپنے رب کے حضور کھڑی ہو کر اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے کے لیے اسی وقت کا انتظار کرتا ہے۔ آپ نے آج جو کچھ سیکھا اسے صرف سننا نہیں بلکہ اپنی عملی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ آج رات سے ہی صرف 2 رکعات سے اس سفر کا آغاز کریں۔ جب آپ رات کو بیدار ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں آپ کے گھر کے صحن میں اتریں گی۔ اس ویڈیو کو شیئر کر کے دوسروں کو بھی اس نیکی میں شامل کریں۔ کیا پتہ آپ کی وجہ سے کسی اور کی زندگی میں یہ خوبصورت تبدیلی آ جائے۔ اللہ ہم سب کو تہجد گزار بنائے اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ میری پیاری بہنوں اور ماؤں، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہے تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔